تورات پڑھ رہے اور سیدھے پہاڑ پر گئے. کہا اللہ ایک عجب ہو گیا. اللہ نے کیا؟ اللہ نے پوچھا, اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ نے فرمایا یا اللہ عجب, کیا عجب ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی لا اجد فی الالواح امتا هم خیر امہ کفارتهم بالذنوب الصلوات الخمس. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابھی میں نے تورات میں دیکھا ایک امت آنے والی ہے, سب سے پیاری امت ہوگی, وہ نماز پڑھتی جائے گی, اللہ تو گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. یہ ہماری فضیلت ہے کہ نماز پڑھو اور گناہ نہیں بولو, نماز پڑھو اور گناہ. باقی اگلی امت تھی نا, اگلی امت اگر کوئی رات کو گناہ کرے نا, صبح پیشانی پہ لکھ دیا جاتا اس نے یہ گناہ کیا ہے, پیشانی پہ لکھ دیا جاتا. اس نے صبح میں پٹا باندھ کے باہر نکلتا, لوگ کہتے پٹا کائے کو باندھا؟ یہ نہیں کہتا کہ میری پیشانی پر لکھا ہے, کہتا کہ میرے کو سر میں بہت درد ہوتا ہے, حالانکہ پیشانی پر لکھا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا. یہ امت اتنی پیاری امت ہے, نماز پڑھتی جائے گی, اللہ کہتا میں گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. کتنی چیزیں ہو گئی حضرت موسیٰ کی زبان. اور سننا ہے نہیں, یہ امت کی شان, یہ ہماری شان ہے بھائی. ارے بولو یہ ہماری چوتھی شان کیا بتائی معلوم ہے؟ اتنی پیاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر گئے اور کہنے لگے اللہ یہ جو امت کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انی لا اجد فی الالواح امتا هم خیر امہ یاکلون صدقاتهم فی بطونہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اللہ نے فرمایا, ارے حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ بہت اچھی امت ہے جو بعد میں آنے والی ہے. یہ وہ امت ہے جن کی زکوٰۃ ویسٹ نہیں ہونے والی ہے. مالداروں سے لی جائے گی, غریبوں کو ویسٹ ہوگی. اگلی امت نے بھی زکوٰۃ دی, حضرت آدم, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت یعقوب, یہ سب نے بھی زکوٰۃ دی. لیکن ان کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ آپ نے سنا نہیں ہوگا. اپنی زکوٰۃ کو لے کے پہاڑ پہ رکھو, آگ آئے گی جلا دے گی, تمہاری زکوٰۃ قبول ہو گئی. تو پیسہ تو ویسٹ ہو گیا نا بھائی, چاندی رکھا, سونا رکھا, وہ تو سب جلا دیا آگ نے. اللہ نے فرمایا یہ امت اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے, ان کی زکوٰۃ کو بھی ویسٹ نہیں ہونے دوں گا. امیروں سے لیا جائے گا, مسکین یتیم بیوہ لاچار غریبوں کو دیا جائے گا, اور غریبوں کی دعا نکلے گی تو وہ امیر جنت کی طرف چلا جائے گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ امت میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا نہ, یہ جتنے تم سن رہے ہو یہ میرے آخری نبی محمد کی امت ہونے والی ہے. بولو صلی اللہ ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بس میں تھک گیا بھائی, بس چلو ایک بتا دو اور ایک بتا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور آج جا کر کہا اللہ آج تو میں نے ایک امت کا نام دیکھا, بہت پیاری امت ہے, اور یہ امت وہ ہے جو حق کو حق بتائے گی, باطل کو باطل بتائے گی, اور یہ وہ امت پاور والی ہے جو دجال کو بھی قتل کرے گی. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت تو بہت طاقت والی ہے, حق کو حق بتا دے گی, باطل کو باطل بتا دے گی, جو حق ہے اس کو حق بتائے گی, جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گی, اور یہ امت دجال کو بھی قتل کرے گی. اللہ اب یہ امت تو میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد, یہ امت بھی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تو ہماری اتنی شان بتاتا, بلکہ معلوم ہے اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا بہت خیال کیا. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہاں بولو نا, آ رہی ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ امت کا کتنا خیال کیا. کوئی امتی پریشان, اللہ نے قانون بدل دیا. ارے بولو کوئی امتی پریشان, اللہ نے قانون. یہ بچے بہت بیٹھے, چلو پھر بھی ایک واقعہ سنو گے نا آپ لوگ. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا, تو رمضان میں کھانے کا نہیں, کتنے کام نہیں کرنے کے؟ بہت مشکل ہے مولانا. ہاں بولو نا, رمضان میں کتنے کام نہیں کرنے کے؟ 3. کھانے کا, پینے کا, بیوی کے پاس جانے کا نہیں. وہ لوگ بول رہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے, 3 کام نہیں کرنے کے. اب آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب, مولانا انجم سنا ہوگا آپ نے, مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب جن کا نام ہے سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری. آپ لوگ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے, صرف اتنا یاد رکھے حضرت
सलीमा रमजान का महीना, बीवी से मुलाकात कर गए, गुनाह हो गया ना? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रोजा टूट गया। अरे साथ में बोलो रोजा, रोजे में खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं। ये रमजान में नई नई शादी हुई थी। मौन आरिफ तुम्हारी नई तो नहीं हुई है, पुरानी हो गई। ये तो जवान है। मैं शुरू में तो मौना मैं समझा ये शादीशुदा ही नहीं है, बाद में आपने बताया कि इसके तो बच्चे भी है। ऐसी जवानी अल्लाह हमको देता है। बोलो ना कौन साहबी? हजरत सलीमा। नई नई शादी हुई थी, रमजान का महीना आया, बीवी के पास गए। अच्छा बीवी के पास चले गए, उसके बाद ख्याल आया अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करो, रोज़ा तो मेरा टूट गया, रोज़ा मेरा टूट गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग सच्चे लोग थे, झूठे लोग नहीं थे। अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदुल, सब सच्चे थे। वो सीधे अल्लाह के रसूल के पास गए, जाकर अल्लाह के रसूल को साफ शब्दों में कह दिया, अल्लाह के रसूल रमज़ान का महीना, मुझे मालूम है खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल नई नई शादी हुई, रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, मेरा रोज़ा टूट गया, आपको मारना है तो मुझे मारो, कत्ल करना है तो कत्ल करो, आपको जो सज़ा देना है दो, मैंने अपनी गर्दन झुका दी, क्योंकि मैं गुलामों का गुलाम हूँ और आप आकाओं के आका है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी ने फरमाया कायदा तो ये है कि जानबूझ के रोजा तोड़ा है, कायदा ये है फतहरीरु रक़बा, एक गुलाम आजाद करो जाओ। अल्लाह के रसूल, उस जमाने में गुलाम होते थे, अल्लाह के रसूल ने कहा गुलाम आजाद करो, तो क्या देगा अल्लाह के रसूल, गुलाम आजाद करो, खुद गुलाम की तरह जीता हो, खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े बराबर नहीं है, मैं कैसे गुलाम आजाद करूंगा? मेरे पास ये ताकत ही नहीं। बोलो ताकत ही नहीं। इस वक्त मेरी पोजीशन इतनी गरीबी की है कि मेरे अंदर गुलाम आजाद करने की ताकत। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 रोजे रखो, पनिशमेंट, पेनल्टी। कितने रोजे? 60 नहीं, 60 तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो रमजान शुरू हुआ है, ये 30 पूरे करने के फिर 60, कितने हुए? 30 में बैलेंस खो गया, 60 में कितना बैलेंस खो जाएगा? अल्लाह के रसूल 30 में यह हालत हुई, आप तो कहते हो अल्लाह के रसूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ये नहीं होगा, फइतामु 60 मिस्कीना, जाओ मदीने में गरीब बहुत है, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को पेट भर के। अल्लाह के रसूल पहले ही तो बता रहा हूं मैं खुद भूखा हूं और मेरे पास पैसे ही नहीं, आप कहते हो 1-2 का बोले तो समझ में भी आवे, 60 गरीबों को खाना। तो हमारे नबी ने फरमाया जी भाई तुम गुलाम भी आजाद नहीं करोगे, तुम 2 महीने रोजे भी नहीं रखोगे, तुम 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिलाओगे। हमारे नबी ने फरमाया चलो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अगर मेरे पास कोई अनाज गल्ला लेकर आएगा मैं तुमको मालिक बना दूंगा, फिर जाके मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफ्फारा अदा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाए। तो जाके बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल को पूछे कुछ आया, कुछ आया? अल्लाह के रसूल कहे बैठो, तुम मेरे सामने ही तो बैठे हो बस। लेकिन अल्लाह का करना, कोई एक जमात आई और आकर अल्लाह के रसूल को गल्ला दिया, अनाज दिया। हमारे नबी ने पूछा आई ना सलीमा, रे वो सलीमा कहाँ है? तो वो तो वहीं बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल लब्बैक क्या हो? कहा चलो ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना है, ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना टोटल हो गया? 60। एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो, एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो और जाओ मदीने के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिला के आओ। वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी, वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी। तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं। अल्लाह के रसूल सबके घर में कुछ कुछ था, मेरा घर है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे नबी जो, आप हंसे ना, आप हंसे ना, हमारे नबी भी उस वक्त मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हमारे नबी की दाढ़ मुबारक नजर आने लगी। हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना तो सिर्फ आगे के दांत नजर आते थे, लेकिन कभी कभी हमारे नबी मुस्कुराते थे तो दाढ़ मुबारक नजर आई। हमारे नबी मुस्कुराए, दाढ़ मुबारक नजर आई और कहा जा मेरा अल्लाह कहता है ये सारा खाना तू ही ले ले और तेरा गुनाह भी माफ हो गया। अल्लाह को प्यार आता है तो इस उम्मत पर ऐसा प्यार आता है। सुनना है और सुनना है, फिर वसूली करूंगा। सुनना है, ये रमजान की बात करूं, हम लोग रोजा रखते हैं ना,
مغرب کے ٹائم پہ افطاری ہو جاتی ہے؟ ارے بولو نا، ہوتی ہے؟ رات کو احمد آباد کے توے گرم ہوتے ہیں؟ ہاں، رمضان میں جو کمائی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتا نا اتنا مسلمان رمضان میں کھاتا ہے. ہاں، میں خود بھی، اب میں آپ کو کیا بولوں، میں بھی توے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی. اور مولانا کو تو معلوم ہے ہمارے انگلینڈ کے روزے کتنے بڑے. میں اور مولانا ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں، مولانا حبیب صاحب. اب یہ تو پٹھان ہے، میں اٹھ پٹھان. اب یہ تو معلوم نہیں، رکھ لیتے روزہ رکھ لیتے. میرے کو تو شام کو 4 بجے سب کو بولتا ہوں، کوئی میرے سامنے آئے گا نہیں، کوئی میرے سے بات کرے گا نہیں، کیونکہ میرے کو معلوم ہے وہاں پہ رات کو 8 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے. اور عصر سے مغرب بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا بھوکے بھوکے. پہلے تو الحمدللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو دھیرے دھیرے جوش آتا ہے. اور کاش احمد آباد UK میں ہوتا، وہاں تو کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے مرغے بیٹھے ہوتے. کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا. ارے بھائی قریب آ، تو وہ وہاں سے کہتا مولانا آئی ایم آلسو فاسٹنگ. یعنی مولانا میں نے بھی بہت لمبا روزہ رکھا. تو میں کہتا عقل بن کے بندے، میں نے بھی تو روزہ رکھا. لیکن وہاں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا، ورنہ پہلے جب رمضان آیا، بولو رمضان پہلے، تو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب میں. بولو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اور ختم ہوتا تھا عشاء میں. مغرب کا وقت شروع، روزہ ختم. عشاء کا وقت شروع، روزہ پھر سے. صرف کتنا ٹائم ملتا تھا؟ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ. باقی روزہ رکھو. شروع میں آیا تھا ایسا روزہ، بہت مشکل تھا. بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا. وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آواز سے بولو کیا نام ہے؟ وہ بیچارے گھر میں آئے، مغرب کے وقت آئے. بیوی نے کہا کہ چلو افطار کا ٹائم ہو گیا، ایک کھجور کھا لی. بولو ایک کھجور. اور بیوی کو کہا ذرا گرم گرم روٹی پکاؤ، میں جلدی جلدی کھا لوں گا. اور سو گئے. اب بیوی اٹھا رہی ہے، اٹھو عشاء کا ٹائم آ جائے گا. ارے عشاء کا ٹائم آئے گا، روزہ شروع ہو جائے گا. ارے گرم گرم روٹی تیار ہے، عشاء کا ٹائم آئے گا. لیکن وہ اتنے نیند میں تھکے ہوئے، کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے تھے، کندھے پہ اٹھاتے تھے، مدینے کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. اب وہ اتنے تھکے ہوئے کہنے لگے بیوی کو، نہ میں بعد میں کھاؤں گا. عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب رات کو ان کی آنکھ کھلی، بیوی کو کہا گرم روٹی. اب کھائے کی گرم روٹی، روزہ شروع ہو گیا. بیچارے کچھ نہیں بولے. کیا کھائے تھے انہوں نے؟ ایک کھجور. اب دوسرے دن جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے، کاٹ کے آئے. مدینہ میں جب بیچنے آئے تو دھاڑ کر کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بولو بے ہوش ہو کے. سارے صحابہ جمع ہو گئے. پتہ چلا یہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے کہا بیچارہ قیس کچھ کھایا نہیں، اتنا لمبا روزہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے، کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے. اب روزے کا افطار کا ٹائم مغرب سے عشاء نہیں، مغرب میں شروع ہوگا، فجر میں جا کے ختم ہوگا. پورا نظام اللہ نے بدل دیا. آیت کریمہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. پڑھے میرے ساتھ میں، پڑھے نا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا، کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا. ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بتا دوں؟ نہیں، اب بہت ٹائم ہو گیا. بہت ٹائم نہیں ہوا. بچے بھی جاگیں گے آپ لوگ. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا. کسی ایک پر کرم ہوتا ہے، پوری امت پر رحم ہوتا ہے. حضرت قیس پہ کرم ہوا، امت پہ رحم ہو گیا. وہاں حضرت سلیمہ پہ کرم ہوا، امت پہ رحم ہو گیا. ایک بات بتاؤں، ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے. ہمارے نبی کس کے گھر میں آئے؟ اور آج ہمارے نبی بہت حشاش بشاش اور بہت خوش نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں، آج موقع بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ دھیرے سے گئی، کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے. فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں، آج تک میں نے کہا نہیں. بیوی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، امت کی ماں ہوں، آپ کی بیوی ہوں. ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول بول عائشہ، کیا بولنا، کہہ دے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو نا.
کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, بولو سبحان اللہ, یوں ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا, اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے, اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے, باطن بھی معاف کر دے, اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے. بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی. اگر عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی, میری مغفرت تو چوکس ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا, عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لیے مانگی ہے نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا. ہاں بولو سبحان اللہ, بولو بولو نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عائشہ اللہ تعالی فرمایا, عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی, میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. کرم عائشہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم قیس پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم سلیمہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, لیکن امت پر رحم ہو گیا, ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا. بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے, جئیں گے کیسے بھی جئیں گے, لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو. اس لیے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے, اے یہ کپڑا پہنا نا میں, اے بولو یہ پہنا نا میں, یہ نبی کا صدقہ, بولو نا یہ نبی کا, یہ آنکھوں سے دیکھتے بولو نبی کا, ساتھ میں بولو نا یہ منہ سے بولتے بولو نبی کا, یہ زمین بولو نبی کا, یہ آسمان نبی کا. ارے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ روٹی کا جاتا ہے نا, پیٹ جس سے بڑھتا ہے بولو وہ نبی کا صدقہ. پانی کا گھونٹ جس سے پیاس بجھتی ہے بولو نبی کا. ہماری روٹی نبی کا صدقہ, ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ, ہمارا مکان نبی کا صدقہ, ہماری بیوی نبی کا صدقہ, ہمارے بچے نبی کا صدقہ. میرے پیارو اب ایمان سے بولو, کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے سب محبت کرتے؟ ہاتھ کس کے اوپر کرو نا, دونوں ہاتھ اوپر, اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستو محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو کرتے وہ ابھی ربیع الاول, اور بہت زبردست ایک اعلان ہوگا مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, علی کا دامن, حسین کا دامن. اللہ کی قسم یہ بولو, اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے. میں میرے صورت میں میرے گھر میں تھا, اس وقت میں چوتھے مالے پہ رہتا تھا, اب تو اوپر 12ویں مالے پہ چلا گیا. آپ تو آتے بھی نہیں میرے گھر پہ, آنا بھی نہیں. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, بہت کڑیل دماغ کی ہے. بولے انجم بہت کڑیل دماغ کی ہے بھائی. تو میں چوتھے مالے پہ تھا اور نیچے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں چوتھے مالے سے شروع ہو گیا زور سے, میں نے کھڑکی میں سے منہ نکالا, میں نے کہا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیچھے سے میری بیوی آئی, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں نا کوئی نہیں بولتا, یہ لوگ بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی وہی بولتا ہوں, بس معاملہ گڑبڑا تک ہے کہ پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, بولو پکڑا, اب میں کہوں گا احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ آپس میں کہیں یاد کاریہ مدنی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے. لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو صحیح پہلے. ابھی میں وہاں گیا تھا اجمیر کے قریب 3 دن پہلے. میں نے ابھی قاسم بھائی کو بھی بتایا کہ میں اجمیر کے قریب گیا تھا. ہم نے فاتحہ پڑھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر, اور میرے کو بہت خوشی ہوئی. میں نے کتاب میں پڑھا حضرت مولانا انعام الحسن, جن کو ہم حضرت جی کہتے ہیں, باقاعدہ سفر کر کے اجمیر گئے, ان کے لیے اندر جانے کا انتظام کیا گیا. آپ نے فاتحہ پڑھا اور 2 گھنٹے تک مراقبہ کیا. میں نے سوچا اتنے بڑے حضرت جی جاتے ہیں تو میرے جیسے گنہگار کو کائے کو فاتحہ نہیں پڑھنے کا. لیکن میرے کو ایک بات یاد آئی کہ ربیع الاول میں بولو ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا,
تو اسی ربیع الاول میں تو اجمیر والے بابا اجمیر پہنچے. بولو سبحان اللہ. ربیع الاول میں ہی اجمیر والے بابا بولو کہاں پہنچے؟ اجمیر پہنچے. اور کیسے پہنچے معلوم؟ ایسے نہیں تو حج میں گئے تھے. بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. حج ہو گیا. بولو الحمدللہ. حج اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. حضرت اجمیر والے بابا ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے اور حج مکمل ہو گیا. اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جانا ہو چلے جاؤ, میں تو مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب میں واپس جانے والا, اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا, یہی چمن میرا چمن ہوگا, یہی وطن میرا وطن ہوگا. سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. تو کہا رہو. دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے, مدینے میں آئے ہیں, مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا, ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ, ملے تو روزی نہ ملے تو. اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے. لیکن رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. اور خواب میں جب نبی آئے تو نبی آتے, نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. بولو خواب میں کوئی بھی, یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے. کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں. بولو دیکھتے نا عجب عجب چیز دیکھتے, لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے, نبی کی شکل لے کر کوئی. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا يتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے خواب میں آ جاؤں اور دعا کرو نا آ جاوے. بولو نا صحیح میں آتے آتے صرف آتے نہیں ہیں, وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں. یہ خواجہ اجمیر والے بابا سوئے, خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ اجمیر والے بابا رونے لگے, اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے, مجھے مدینہ رہنا ہے, آپ کا مہمان بننا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آنکھ کھل گئی بھائی, ہو سکتا پھٹاک سے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی, ہندوستان جانا, اجمیر جانا. ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم, زبان بھی نہیں معلوم. حضرت خواجہ نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہے ہندوستان جانا, مگر ہندوستان کا راستہ کہاں معلوم, ہندوستان کی زبان نہیں معلوم, ہندوستان کا کپڑا, ہندوستان کا کھانا, ہمیں کچھ نہیں معلوم. خیر پورا دن گزر گیا. رات کو حضرت خواجہ غریب نواز پھر سوئے. بولو خواجہ غریب نواز. خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, گئے نہیں ہندوستان اجمیر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے, میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیسے جاؤں, راستہ ہی نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا, چمڑے کا, مشک سے زیادہ خوشبو والا. کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے, اسی راستے پر چلے جاؤ, ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان. لمبا سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, نقشہ ہاتھ میں, سب مریدوں کو کہا تیاری کرو, چلو تیاری کرو, ہندوستان جانا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں. جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے. سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے. کہا جانا ہے مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا. رات کو سوئے. کون سی رات؟ اللہ کے رسول خواب میں معین الدین گئے نہیں, راستہ بھی تو بتا دیا, گئے نہیں. کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے, جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا, بہت دور ہے, نقشے سے پتہ چلا بہت دور ہے, ہندوستان جاؤں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, معین الدین آؤ, آؤ ادھر آؤ, کیا امت پر احسان ہے, آؤ ادھر آؤ. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ, اجمیر جاؤ, بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ, جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی, گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے اجمیر میں لوگوں عمرے پہ جاتے ہو, حج پہ جاتے ہو, نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, کوئی معین الدین کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے, گردن جھکاتے ہیں, محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ محبت, اس کو کہتے ہیں محبت, جو اجمیر والے بابا کی محبت کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں اتنا بولنا, اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتا ہے؟ دیکھو کیسے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بولو نا, بولو نا, اجمیر والے
मैंने कहा ना मोहब्बत करते ना हम लोग, हाँ जाते ना अजमेर, हाँ वीडियो कोच बस, ट्रेन, फजर की नमाज उड़ी, जोहर की नमाज गायब, असर की नमाज गई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वो हजरत भी कहते होंगे नफल जिंदा करने आया और मेरे मुस्तफा के फर्ज को छोड़कर आया। भाई मैं गलत कह रहा हूं? जो फर्ज है वो फर्ज है, उसको कोई मिटाने वाला, बोलो ना मिटाने वाला। अच्छा मेरे को चल सब बात छोड़ो, अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा। मोहब्बत करते हो ना? करते हो? उनके अब्बा का नाम? कोई जाकर, लियाकत भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, ये अहमदाबाद वालों से पूछता हूं, कोई जाकर अपनी बीवी को जाकर पूछे, ए तेरे अब्बा का नाम क्या है? अपने 4-5 बच्चे, कितने हुए मौलाना? जितने भी हुए मौलाना शर्माते बहुत है भाई, मेरे को लगता है बीवी के सामने भी शर्माते हो गए मौलाना अंजुम। कोई बीवी को जाके पूछे कि तेरा 4 बच्चे हो गए और पूछे तेरा अब्बा का नाम क्या है, घर में धमाल होगी कि नहीं होगी? कि आज तक तुमको मेरे बाप का नाम नहीं मालूम है? हालांकि शादी को 8 साल हुए, बाप का नाम नहीं मालूम है। हम अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते 40 साल हो गए, बाप का नाम नहीं मालूम है। तो मोहब्बत है कि सिर्फ ऐसे ही जो जी में आया बोल देने का? आज मैं आपको बताऊं, सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा, सब सुनते जाना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा चलो एक बात बोलो, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम, कोई दादा का नाम बता दो ना। अभी कहते होंगे ये पाउली है, तो बाप का नहीं मालूम तो दादा पे काय को जाता मौलाना अंजुम? सुना दो भाई, सुना दो भाई, सुना दो। लेकिन आज मेरे को ये मजमा बहुत ठंडा लगता, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो नहीं? मैं तुम्हें सुना, ये आप लोगों की बीवी कुछ ज्यादा अहमदाबाद में, और मैं 1 साल नहीं आया उसमें जोर बढ़ गया आपके घर में तो नहीं बढ़ा ना? मेरे घर में कुछ फूक मारो नहीं तो फोड़ करके जोर से। वो बोलते ना बीवी अहमदाबादी औरत एटले बहुत डेंजर है। यहाँ औरतें बैठी होगी, बोलो चुपचाप लेके मेरे को निकल जाना, मेरे को चुपचाप निकल जाना मेरे को, बाकी अहमदाबाद नहीं बहरी हो एटले बहुत डेंजर। एक अहमदाबाद का वाक्य मालूम है आपको? अरे हाँ के नहीं? मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन बना दे अहमदाबाद का वाक्य है। जाता क्या है? वो है ना मौना, वो अहमदाबाद में कोई बेचारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा लियाकत भाई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको जब साल का हिसाब करना है ना तो ऑफिस पे नहीं करते, अपने मैनेजर को बुला लेते। कहाँ पे? घर में, और खुद भी घर में बैठ जाते, क्योंकि वो क्या है ऑफिस में डिस्टर्बेंस होता है और वो रजिस्टर खुलते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी एक दोस्त था, बड़ा बिजनेसमैन था, घर में आके बैठ गया, बाजू में किसको बिठाया? मैनेजर को। भाई हिसाब किताब करने का ना पूरे साल का, और सामने टेबल, टेबल के ऊपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर और लैपटॉप और मोबाइल सब कुछ सामने रखा, क्योंकि फटाफट 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 मैनेजर के साथ बैठ के ने, क्योंकि सेल टैक्स ने, मालूम नहीं कौन सा टैक्स ने, जीएसटी ने, कितने टैक्स है, क्या क्या भरने के, इनकम टैक्स वगैरह, तो सबकी तैयारी कर रहा था वो। अभी बेचारा एकदम बिजी है मैनेजर के साथ हिसाब किताब करने में, बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा। इतने में वो अहमदाबाद की औरत, उसकी बहरी अहमदाबाद नहीं, बोलो ना एनी वाइफ, ते आवी अंदर आके पूछती है, ए मेरे को कितना प्यार करते हो? अब ऐसे टाइम पे शोहर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? उसने कहा अरे अभी अभी तू जा, ये मैं हिसाब किताब लेकर बैठा हूं, यहाँ टैक्स का मामला है, सेल टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, हजारों गवर्नमेंट के झमेले, और तू उसमें आके कितना प्यार करते, जा अंदर जा। अहमदाबाद का पानी था कि ना पहले तमने केवू पड़से कि केटलू प्रेम करो छो, पहले तमने आ बात तो चोखाट करवी ज पड़से। भाई गुजराती समझते हो ना? इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो। तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं। बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं। तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है, ना ना वो कहीं थोड़ी बने, તમે મને હાચું હાચું કહો કેટલું પ્યાર કરતા છો?
میرے کو سچ بتاؤ کتنا پیار کرتا. اب اس کا دماغ گیا, کہا جب تو گھر میں جا کے کافی بنا, چائے بنا. کہا نہیں بناؤں گی, پہلے میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اب اس نے سوچا کہ اب معاملہ ذرا مشکل ہے, تو اس نے وہ سامنے موبائل, لاؤ موبائل دے, لاؤ انجم لاؤ, تمہارا جواب کیا ہے. اس نے یہ موبائل ایسا لیا, کہا دیکھ, بیوی کو کہا دیکھ میں کتنا پیار کرتا ہوں, یہ موبائل میں ہوں, اندر کی سیم تو ہے. موبائل میں ہوں, اندر کی سیم, کیونکہ موبائل بغیر سیم کے کچھ بھی کام کا نہیں ہے, اور صرف سیم کو اٹھا کے چلو وہ بھی کچھ کام کی. تو اتنا زور سے کہا اس نے کہ میں موبائل اور تو اندر کی سیم, میں اکیلا کوئی کام کا نہیں, تو اکیلی کوئی کام کی نہیں, دونوں ملیں گے تو منزل طے ہو جائے گی. تو آج سے یاد رکھنا احمد آباد والوں, اس احمد آبادی نے کہا میں موبائل, تو ساتھ میں بولو تو. وہ عورت اتنی خوش ہو گئی, واہ واہ واہ.